السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے کل 4 لیکچرز ہیں، جن میں سے پہلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مختصر تعارف ہے، دوسرا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ائمہ اسلام اور مسلمانوں کی نظر میں حجیت ہے، اور تیسرا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراضات اور ان کا جائزہ، اور چوتھا اور آخری لیکچر صحیح بخاری پر اعتراضات اور ان کا جائزہ۔ سب سے پہلا لیکچر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مختصر تعارف پر مبنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری کے مصنف ہیں اور مؤلف ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد اور ان کے والد گرامی کا اسم گرامی اسماعیل، نسب یوں ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجعفی۔ بخاری بخارا کے علاقے کی طرف نسبت ہے، جو کہ خراسان میں واقع تھا۔ آج کل کے دور میں اسے ازبکستان کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی طلب کے لیے بہت زیادہ اسفار کیے، بے شمار اساتذہ کرام کے پاس حاضر ہوئے، جن میں سے مشہور و معروف چند ایک اساتذہ کرام جو ہیں وہ امام اسحاق بن راہویہ، امام علی بن مدینی، امام حمیدی، اسی طرح امام ابو نعیم الفضل بن دکین، اور اسی طرح کئی ایک بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، جن کی شاگردی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں اگر آپ دیکھیں تو مشہور و معروف محدثین جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں، اور دیگر ائمہ محدثین ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ ان کی جو تصنیفی خدمات ہیں، ان میں صحیح بخاری کے علاوہ التاریخ الکبیر ہے، التاریخ الصغیر ہے، خلق و افعال العباد ہے، رفع الیدین فی الصلاۃ ہے، جز ہے جو کہ الضعفاء الصغیر ہے، اور اس طرح دیگر کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو علم و فضل ہے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارا موضوع صحیح بخاری کے بارے میں ہے، اس کا مختصر تعارف۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام و مرتبے کے بارے میں 2-3 اقوال میں یہاں پیش کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم صحیح بخاری پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کون واقف نہیں ہے؟ جلیل القدر محدث ہیں، فقیہ ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ وہ اپنے استاذ گرامی کے بارے میں فرماتے ہیں اپنی کتاب العلل میں، کتاب العلل میں، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا بِالْعِرَاقِ وَلَا بِخُرَاسَانَ فِي مَعْنَى الْعِلَلِ وَالتَّارِيخِ وَمَعْرِفَةِ الْأَسَانِيدِ كَبِيرَ أَحَدٍ أَعْلَمَ مِن محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عراق میں، خراسان میں، یعنی ان علاقوں میں علل یعنی علل الحدیث میں، تاریخ میں، سندوں کی معرفت میں امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی ایک بہت بڑے جلیل القدر محدث کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ تو اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس علمی قد کاٹ کے بندے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی
کون نہیں جانتا، صحیح مسلم کے مصنف اور مؤلف ہیں، ان کا تعارف اور ان کی کتاب کا تعارف بھی ہم اسی لیکچر میں کرنے والے ہیں۔ وہ بھی شاگرد ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بھی شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ وہ بھی اپنے استاذ کے بارے میں فرماتے ہیں، بلکہ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں لا یبغضک الا حاسد، کہ آپ سے کوئی حاسد ہی بغض رکھ سکتا ہے، یعنی جو شخص مومن ہے بغض اور حسد سے پاک ہے، وہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، آپ سے کبھی بغض نہیں رکھ سکتا۔ حاسد ہی آپ سے بغض رکھے گا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں۔ یہ امام خلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الارشاد میں قول نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تیسرا اور آخری قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ امام الائمہ امام ابن خزیمہ نیسابوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت جلیل القدر محدث ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری، کہ میں نے آسمان کی چھت کے نیچے محمد بن اسماعیل البخاری سے بڑا حدیث کا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ یہ روایت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں نقل کی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کتنا تھا، اور حدیث کے متعلقہ جو علوم و فنون ہیں ان پر ان کی مہارت کتنی تھی۔ اب جو ان کی کتاب ہمارے زیر بحث ہے صحیح البخاری، اس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کا جو نام ہے، صحیح بخاری تو معروف ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کتاب، چونکہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام صحیح بھی رکھا تھا تو یہ مختصراً اس کو صحیح البخاری کہتے ہیں، ورنہ اصلی نام جو ہے وہ کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ یا کمی بیشی کے ساتھ وہ یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ بعض علماء نے المختصر کا لفظ ذکر نہیں کیا، اور اسی طرح کچھ لفظی اختلاف تھوڑا بہت ہے۔ بہرحال جو اوورآل نام ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسی جامع کتاب ہے جو صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اور یہ صحیح احادیث باسند بھی ہیں، مسند کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے اور آپ کی جنگیں بھی اس میں موجود ہیں۔ یہ تعریف آپ کو مقدمہ ابن صلاح میں بھی مل جائے گی، اور فتح الباری میں بھی، اور دیگر کتابوں میں۔ تو یہ صحیح البخاری کا نام، اس سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ کتاب جامع بھی ہے۔ ہر حدیث کی کتاب جو ہے وہ جامع نہیں ہے، جیسے ہم سنن النسائی کہتے ہیں، سنن ابی داود کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کہتے ہیں، تو ترمذی جو ہے اس کو ہم جامع الترمذی بھی کہتے ہیں اور سنن الترمذی بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جامع جو ہے وہ ایک خاص طرز کی کتاب ہوتی ہے، اور علماء نے لکھا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، کہ 8 قسم کی تفصیلی مباحث جس کتاب میں ہوں اس کو جامع کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جامع بھی ہے اور صحیح بھی ہے، یعنی اس کی ساری احادیث صحیح ہیں، اس پر بات آگے انشاءاللہ آئے گی، اور باسند بھی ہیں، یعنی صحیح احادیث کا حکم انہی حدیث پر لگے گا جو باسند ہیں۔ تو اس کتاب میں صحیح البخاری میں کل 100 کے قریب کتب ہیں، یعنی جو کتابیں قائم کی ہیں نا، کتاب جیسا کہ کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، کتاب الصوم ہے، تو اس طرح 100 کے قریب کتابیں ہیں۔ تو بعض علماء نے تعداد جو ہے وہ 97 لکھی ہے، اور بعض نے 100 بھی لکھی ہے۔ تو ان کتابوں کا آغاز کتاب البدء الوحی سے ہوتا ہے، وحی کے آغاز کا بیان، اور آخری کتاب جو ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت ہی انتہائی ذہین اور فطین افراد میں سے تھے، اور جن کا علمی لیول جو ہے بہت اعلیٰ تھا، اور ان کی فقہ کا کوئی مقابلہ اور کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسی طرح ان کی جو احادیث کی معرفت میں
اور احادیث کی علل میں جو ان کی معرفت تھی اس میں بھی ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حسن ترتیب جو ہے وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اہتمام کیا اپنی کتاب میں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا کہ چلو کتاب بدء الوحی سے اس کا آغاز کر دیں، بلکہ خاص مقصد کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی سے اس کتاب کا آغاز کیا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ وحی جو ہے وہ بنیاد ہے دین اسلام کی، شریعت کی۔ وحی قرآن کی صورت میں، وحی حدیث کی صورت میں، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ تو سب سے پہلے اسی سے آغاز کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وحی جو ہے وہ دین ہے، حدیث جو ہے وہ وحی ہے، حدیث کے بغیر دین کی کوئی صورت جو ہے نا وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو آخر میں کتاب التوحید امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ اس میں بہت سے گمراہ فرقوں کا رد کر دیا جو عقیدے میں اہل السنہ والجماعت سے منحرف ہو چکے تھے۔ تو آخر میں کتاب التوحید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ احادیث کی تعداد کا جہاں تک تعلق ہے تو صحیح بخاری میں 2500 احادیث ہیں تقریباً بغیر تکرار کے، یعنی اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے تو تقریباً 2500 احادیث ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انداز ہے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو کئی مقامات پر بھی لایا ہے اور اس سے مختلف استنباط اور استدلال کیے ہیں۔ اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ علماء نے بھرپور توجہ سے صحیح بخاری کا بار بار مطالعہ کیا اور استقراء کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کو اگر درجنوں دفعہ بھی بار بار لائے ہیں نا تو ہر دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سند اور متن کا جو کوئی فائدہ ضرور دیتے ہیں۔ یا تو سند اس کی الگ ہوتی ہے، جو پہلے ذکر ہو چکی حدیث اس سے سند الگ ہے، اور پھر متن جو ہے اس میں بھی الفاظ جو ہے نا کم یا زائد ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حالانکہ لاتے ہیں نیا مسئلہ استنباط کرنے کے لیے، اور نیا مسئلہ انہی الفاظ کے ساتھ بھی مستنبط ہو رہا ہوتا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو سند اور متن کے فوائد کے ساتھ دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک تو فقہی فائدہ حاصل ہو دوبارہ حدیث کو لانے سے، دوسرا یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ بھی اس چیز سے کہیں بیزار نہ ہوں کہ بار بار ایک ہی حدیث آ رہی، تو جب بھی وہ حدیث کو دوسری جگہ پڑھیں گے تو اس کی سند اور متن میں کوئی فائدہ دیکھیں گے، تیسری جگہ پڑھیں گے پھر سند اور متن میں کوئی اور فائدہ دیکھیں گے۔ تو علی حاضر قیاس شاید ہی چند احادیث اہل علم نکال پائے ہیں جو صحیح بخاری میں دوبارہ مکرر آئی ہیں اور اسی سند اور متن کے ساتھ آ گئی ہیں۔ تو بہرحال اگر تکرار کے ساتھ احادیث کو دیکھا جائے تو وہ 7563 ہیں ایک قول کے مطابق، یعنی تقریباً 7500 احادیث ہیں۔ اور یہ گویا کہ 2500 نہیں بلکہ 7500 ہی احادیث ہیں، کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر حدیث جب دوبارہ بھی لائی جاتی ہے تو اس میں سند و متن کا اور فقہ کا الگ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ احادیث کی تعداد ہے۔ احادیث کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے ہوتا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اور آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی حدیث ہے، اس پر اختتام ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی علماء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہی نقطہ آفرینی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں تو وہ اگر راویوں کو دیکھا جائے تو سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات سند شروع ہوتی ہے، وہ مکی استاد سے، مکی راوی سے شروع ہوتی ہے۔ تو اسلام کا آغاز چونکہ مکہ سے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اور آپ کی بعثت مکہ میں ہوئی، تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکی راوی سے جو کہ ان کے استاذ ہیں
عبداللہ بن زبیر الحمیدی، ان سے سند کا آغاز کیا اپنی کتاب کی سب سے پہلی حدیث اور سب سے پہلے راوی۔ اور آخری حدیث کو دیکھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث مدنی راوی کی لائی ہے، تو اس سے انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اسلام کی تکمیل جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی۔ بہرحال یہاں تو باتیں کافی لمبی ہو جائیں گی، اور یہ نکتہ آفرینیاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو علماء نے ذکر کی ہیں بہت زیادہ ہیں، اور ایسے ایسے عجائب ہیں کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے۔ تو یہ جو احادیث کی تعداد بتائی گئی ہے 7500 کے قریب، یہ احادیث باسند ہیں، اور صحیح بخاری کے نام میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ یہ المسند ہے، یعنی جو صحیح احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی اور جن پر صحت کا دعویٰ کیا ہے وہ باسند ہیں۔ اب کچھ معلق احادیث ہیں جو مسند احادیث یعنی باسند احادیث کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ معلق حدیث کسے کہتے ہیں کہ جس کی سند سے ایک یا زیادہ راوی شروع سے گرا دیے جائیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے وقت اپنے اور جس کا قول ہے اس کے درمیان میں، اب وہ حدیث بھی ہو سکتی ہے بس اوقات، یعنی نبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یا کسی صحابی کا قول بھی ہو سکتا ہے جیسے قال ابن عمر، کسی تابعی کا قول بھی ہو سکتا ہے جیسے قال ابن المسیب، اور تبع تابعی کسی امام کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اقوال جو ہیں وہ معلقاً ذکر کیے ہیں، تو ان کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو 1341 جو احادیث ہیں معلقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو معلق احادیث ہیں ان کا حکم جو ہے وہ الگ ہے، ان کا حکم صحت والا نہیں، یعنی قطعی طور پر ان کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بارے میں صحت کا دعویٰ نہیں کیا، اور امت کا جو اجماع ہوا بخاری و مسلم کی صحت پر تو وہ بھی مسند یعنی باسند احادیث پر ہوا ہے۔ جو معلق احادیث ہیں تو ان کی تحقیق کی جائے گی، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غیر ثابت بھی کچھ روایات ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو صیغہ جزم کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلق روایات ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو صیغہ تمریز کے ساتھ ہیں وہ محتمل ہیں، یعنی صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور ضعیف بھی، لیکن یہ قول درست معلوم نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام تغلیق التعلیق ہے، اس میں انہوں نے اکثر معلق احادیث کی سندیں انہوں نے جو ملی ہیں ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب کی ترتیب رکھی، جیسے کہ پہلے بھی میں اشارہ کر چکا ہوں، وہ بڑی قابل تعجب ہے اہل علم کے لیے، کہ ایک تو کتب کی جو ترتیب ہے، یعنی سب سے پہلے کتاب و بدیع الوحی ہے، اور پھر آگے کتابیں، اور پھر ان کتابوں کے اندر ابواب کی ترتیب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بہت منفرد ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام اور دین اور شریعت کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں چھوڑا جس میں قرآن و حدیث سے رہنمائی نہیں دی امت کو۔ ایک بہت بڑا اعزاز جو صحیح بخاری کے نام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں احادیث ذکر کی ہیں ساتھ ساتھ قرآن کریم سے بھی استشار کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے نقل کی ہیں ترجمۃ الباب میں، یعنی حدیث ذکر کرنے سے پہلے قرآن کریم کی آیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے، اور ان لوگوں کی کذب بیانی کو کھول دینے کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں کہ محدثین کو قرآن کریم نہیں آتا تھا، وہ حدیث کے پیچھے پڑھ کے قرآن کریم کو بھول گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ کتاب آپ کو قرآن کریم کی آیات سے بھی لبریز نظر آئے گی۔ تو یہ ہر کتاب میں اور تقریباً جہاں جہاں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو استدلال نظر آیا قرآن کریم سے انہوں نے آیات ذکر کی ہیں، اور پھر تفسیر القرآن کے نام سے پوری کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے اپنی صحیح میں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر جو ہے اس میں انہوں نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح فضائل القرآن کے نام سے ایک کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے، کتاب الادب ہے، کتاب الدعوات ہے، کتاب الرقاق ہے، کتاب احادیث الانبیاء ہے، مناقب ہے، اور کتاب المغازی ہے، اور اس طرح کتاب الفتن، کتاب الاحکام اور دیگر کتب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی، اور آخر میں کتاب التوحید ہے۔ تو ایک سے زیادہ احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ہر باب میں، جہاں یعنی ممکن ہوتا ہے زیادہ احادیث نقل کرتے ہیں، اور پھر ایک حدیث کو کئی دفعہ کئی مقامات پر لا کر مختلف اس سے فوائد اور احکام فقہیہ کا استنباط کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ دیکھنی ہو تو ان کے تراجم میں، یعنی جو ابواب کے ترجمے ہیں ان میں دیکھیں، جو الفاظ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو باب قائم کرتے وقت وہ بھی بہت معنی خیز ہیں۔ کہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالجزم الفاظ کے ساتھ باب قائم کرتے ہیں، کہیں سوالیہ انداز سے باب، استفہامیہ انداز سے باب قائم کرتے ہیں، اور کہیں کوئی انداز اور کہیں کوئی انداز، اور وہ بھی علماء نے ان پر بھی تحقیق کی تو وہ بھی بہت معنی خیز یعنی انداز ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ پھر اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں ابواب کے تحت آیات کا ذکر کرتے ہیں، وہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے اقوال جو انہیں ملے ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے مسئلہ استنباط کیا ہے اس میں اکیلا نہیں ہوں، یہ نہیں کہ میں نے کوئی الگ سے کوئی دین اور یا کوئی فقہ نکالی ہے، بلکہ یہ ایک تواتر عملی ہے امت کا جو صحابہ، تابعین سے چلا آ رہا ہے اور تبع تابعین اور ہم تک پہنچا ہے۔ تو اسی کے مطابق یعنی سلف صالحین کے منہج اور ان کے فہم کے مطابق ہی میں نے استنباط کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو حفظ تھا، یعنی حافظہ تھا، وہ بھی انتہائی اعلیٰ درجے کا اور کمال درجے کا تھا۔ علماء کرام نے اس پر بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور صحیح بخاری پڑھنے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کمال حافظے اور ان کی کمال فقہ اور ان کی کمال ذہانت و فطانت جو ہے اس کا علم ہوتا ہے کہ واقعی یہ ایسی شاہکار کتاب جو ہے وہ انہوں نے تصنیف کی ہے۔ تو علماء نے بجا طور پر پھر اس کی جو تعریف کی ہے اس کتاب کی، جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہیں، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فما فی هذه الکتب كلها اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، کہ ان ساری یعنی حدیث کی کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عمدہ کوئی کتاب نہیں۔ یہ قول تاریخ بغداد میں صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو ایک اتنا بڑا امام صحیح بخاری کے بارے میں ایک ایسا جملہ اور ایسا کلمہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی، ان کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے عمدہ کوئی کتاب نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی کی ہے، تو وہ بھی اس کتاب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لا یرتاب عاقل فی ان مدار العلوم الشرعیۃ علی کتاب اللہ المقتفی و سنت نبیہ المصطفی، اس بات میں کوئی عقل مند شبہ نہیں کر سکتا کہ علوم شرعیہ کا مدار جو ہے وہ قرآن پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے۔ وقد رأيت الامام ابا عبد اللہ البخاری فی جامع صحیح قد تصدى للاقتباس من انوارہم البہیہ تقریرا واستنباطا، فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری میں یعنی ان کی کتاب دیکھی ہے صحیح بخاری، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں قرآن اور حدیث دونوں کے انوار کو جمع کیا ہے اور ان سے استنباط کیا ہے، اور ان کے
صافی چشمے سے انہوں نے یہ لیا ہے سارا استنباط اور استدلال جو ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو حسن نیت سے بھی نوازا تھا۔ انہوں نے جو لکھا حسن نیت سے لکھا، اور اللہ رب العزت نے پھر اس کی قدردانی کی، اور مخالف ہوں یا موافق ہوں سب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر لپک پڑے اور ان سب نے استفادہ کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو انہوں نے اجماعی اور اتفاقی طور پر قبول کر لیا۔ یہاں تک جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ مخالف اور موافق سارے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے دیوانے اور متوالے ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں گے آج کے دور میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور منہج سے اور ان کی فقہ سے اور ان کے مذہب سے موافقت نہیں رکھتے، بلکہ بہت سخت مخالفت کرتے ہیں، اور موقع بہ موقع امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی صحیح بخاری کے بارے میں بھی ایسی ویسی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ہمارے علم میں علوم شرعی کا مدرسہ نہیں ہے جہاں صحیح بخاری نہ پڑھائی جاتی ہو۔ ہمارے ہاں آپ کسی مکتب فکر کے مدرسے کو دیکھیں تو وہاں صحیح بخاری جو ہے وہ آخری درجے میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اگر ایک نظام تعلیم میں صحیح بخاری کو سب سے آخر میں پڑھایا جا رہا ہے، تو اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم جمع کر دیے ہیں، وہ قرآن ہو، حدیث ہو، وہ تفسیر ہو، وہ اصول حدیث ہوں، اصول تفسیر ہوں، وہ فقہ ہو، اصول فقہ ہو، تو ہر قسم کی جو علوم ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے وہ طالب علم صحیح بخاری پڑھ پائے گا جو ان تمام علوم کو پڑھ کر آیا ہوگا۔ تو مدارس میں جو نظام تعلیم ہوتا ہے اس میں درجہ وار مختلف علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، تو سب سے آخر میں صحیح بخاری پڑھایا جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں تمام علوم کو جمع کر دیا ہے، اور وہی طالب علم صحیح بخاری پڑھے جو ان تمام علوم و فنون سے ہو کر آیا ہو اور ان کو پڑھ کر آیا ہو، تاکہ وہ صحیح بخاری سے کما حقہ استفادہ کر سکے۔ تو صحیح بخاری ایک ایسا یعنی شاہکار ہے اسلامی تاریخ کا، خصوصاً حدیث کا، کہ جب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے تو اس کے بعد کوئی شخص بھی صحیح بخاری سے کبھی مستغنی نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کسی دور میں کسی نے کہہ دیا ہو کہ ہمیں صحیح بخاری کی ضرورت نہیں، ہمارا دین ویسے ہی مکمل ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری ایسا ایک مجموعہ ہے احادیث کا، اور ایسا گلدستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کہ اس سے مستغنی نہیں ہوا جا سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے موطا کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، اور ایسے اقوال موجود ہیں تو جن سے بعض لوگ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید صحیح بخاری سے بڑا مرتبہ ہے موطا امام مالک کا، لیکن یہ قول اس وقت کا ہے علماء کا جب صحیح بخاری لکھی نہیں گئی تھی۔ جب صحیح بخاری لکھ دی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کر دیا تو علماء نے اس کو دیکھ لیا، تو اس کے بعد انہوں نے بالاتفاق جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا ٹائٹل ہے وہ صحیح بخاری کو دے دیا۔ اس پر انشاءاللہ صحیح بخاری و مسلم کی حجیت جو ائمہ مسلمین اور مسلمانوں کے ہاں مختلف مکاتب فکر کے ہاں جب ذکر کریں گے تو اس میں وہ اقوال انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال کسی شاعر نے، عربی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ صحیح البخاری یہ لو انصفوہ لما خط الا بماء الذہب، کہ اگر انصاف کیا جاتا یا انصاف کیا جائے تو صحیح بخاری سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، یعنی صحیح بخاری کو سونے کے پانی سے کم میں لکھنا جو ہے وہ صحیح بخاری کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔
یعنی اتنی عظیم الشان کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ہم اسی پر صحیح بخاری کے تعارف کا اختتام کرتے ہیں اور ہم صحیح مسلم کا مختصر تعارف آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے بعد جو کتاب اس دنیا میں درجہ اور مرتبہ رکھتی ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ اس کے مؤلف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابو الحسین مسلم بن حجاج النیسابوری القشیری۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت نیسابور میں ہوئی، پھر وہ حجاز میں آئے، مصر میں گئے، شام میں گئے، عراق میں گئے طلب حدیث کے لیے۔ ان کے جو بڑے بڑے شیوخ اور اساتذہ ہیں ان میں امام اسحاق بن راہویہ ہیں جو امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام سعید بن منصور ہیں، امام یحییٰ بن یحییٰ نیسابوری ہیں، قتیبہ بن سعید ہیں، زہیر بن حرب ہیں۔ اس طرح بہت سے اور محدثین اور علماء امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں، بلکہ ان سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حد درجہ ان کی تعظیم کرتے تھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور ترین تصانیف ہیں صحیح مسلم کے علاوہ الطبقات ہے، الکناہ ہے، الاسماء ہے، التمییز ہے وغیرہ۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت ہی عالی قدر امام تھے، علمی مقام و مرتبے میں بہت بلند تھے۔ ان کے عہد کے اور ان کے بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے ان کی بہت تعریفیں کی، بلکہ ان کے اساتذہ نے ان کی تعریفیں کی ہیں۔ امام اسحاق بن راہویہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، شیخ ہیں۔ تو وہ خود اپنے شاگرد کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کو دیکھ کر امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مرد کامل ہے، یعنی استاذ ایک بہت بڑا عظیم محدث اور فقیہ امام اسحاق بن راہویہ، وہ اب شاگرد امام مسلم کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ مرد کامل ہے۔ یہ تاریخ دمشق میں صحیح سند سے قول موجود ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم یعنی امام ابو حاتم کے بیٹے امام عبد الرحمن بن ابی حاتم، وہ فرماتے ہیں وَكَانَ ثِقَةً مِنَ الْحُفَّاظِ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيثِ، یہ حفاظ ائمہ میں شامل ہیں، ثقہ تھے اور حدیث کی بہت معرفت رکھتے تھے۔ الجرح والتعدیل میں انہوں نے فرمایا، بلکہ ان کے بھی جو والد گرامی ہیں امام ابو حاتم اور ان کے ہم اثر اور ان کے ساتھی امام ابو زرع، یہ دونوں بہت عظیم محدث تھے، امام ابو زرع اور امام ابو حاتم۔ تو ان کے بارے میں امام احمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا، وہ دونوں صحیح حدیث کی معرفت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے کے دیگر اساتذہ پر ترجیح دیتے تھے۔ یعنی جہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی حدیث کی معرفت کے حوالے سے تو امام مسلم کو باقی سب پر ترجیح دیتے تھے۔ یہ تاریخ دمشق میں صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بہت زیادہ حدیث کی معرفت رکھنے والے، حدیث کی علل پر بہت گہری نظر رکھنے والے اور حدیث میں اور فقہ میں اعلیٰ مقام رکھنے والے تھے۔ صحیح مسلم جو تصنیف ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا جو نام ہے صحیح، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا حقیقی نام وہ المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل یعنی العدل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، یعنی تقریباً جو صحیح بخاری کا نام ہے اسی سے ملتا جلتا یہ نام ہے۔ اور بعض محقق علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کا نام صحیح مسلم ہی ہے، اور یہ جو نام ذکر کیا ہے بعض علماء نے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ نام اس کتاب کی خصوصیات کے حوالے سے ذکر، یعنی اس جملے میں اس کتاب کی خصوصیات ذکر کی ہیں، نام جو ہے وہ صحیح مسلم ہی ہے۔ تو بہرحال صحیح مسلم بھی حدیث کی ایک بہت عالی شان کتاب ہے،
اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کچھ معاملات میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منفرد نظر آتے ہیں. ان کے شاگرد بھی ہیں لیکن کچھ امتیازات جو صحیح مسلم میں ہیں وہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ ہیں. لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو صحیح بخاری ہی فائق ہے، اس کا درجہ ہی زیادہ ہے. لیکن کچھ چیزوں میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا انداز وہ فائق نظر آتا ہے، اور باقی بہت سی چیزوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز ہے وہ زیادہ اس کو پسند کیا گیا ہے اور اس کو زیادہ نمبر دیے گئے ہیں علماء کی طرف سے. حتیٰ کہ امام ابو علی نیسابوری سے یہ قول بھی ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ ما تحت ادیم السماء اصح من کتاب مسلم، کہ امام مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح کتاب آسمان کی چھت کے نیچے کوئی نہیں ہے. تو امام ابو علی نیسابوری ان کے اس قول کی ایک توجیہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بعض خصوصیات میں جن کا ذکر ہم ابھی کریں گے کہ بعض خصوصیات میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے وہ سب سے فائق ہے. یا پھر اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مسلم ہے. یا پھر امام ابو علی نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اپنی ایک رائے ہے. باقی علماء کی جو رائے ہے وہ صحیح بخاری کو سب سے اصح کتاب ماننے کی ہے اور وہی راجح ہے. لیکن اس قول سے کم از کم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب صحیح مسلم کی قدر و منزلت تو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب بھی بہت عالی شان کتاب ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کل 60 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ درج کی ہیں اپنی اس کتاب میں. شروع کتاب الایمان سے ہوئے اور آخر کتاب التفسیر پر کیا. یعنی ان کی ترتیب جو ہے وہ کتاب الایمان سے شروع ہو کر کتاب التفسیر تک، پھر اس میں پھر کتاب الصلاۃ، کتاب الجہاد اور باقی ساری کتابیں اس میں ہیں. جو ابواب کی جہاں تک بات ہے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود ابواب قائم نہیں کیے. صحیح مسلم میں جو ابواب ہم دیکھتے ہیں وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ نہیں ہیں. یہ جو ابواب ہیں وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء کے قائم کردہ ہیں. اغلب جو زیادہ تر ابواب ہیں وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ہیں. تو پہلا باب، اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو تو اسی ترتیب سے ذکر کیا تھا. احادیث کی ترتیب تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ہی ہے. ہاں ان کے اوپر جو عناوین ہیں احادیث میں یوں سمجھ لیں کہ اس سے جو مسائل کا استنباط ہے لفظی طور پر، ویسے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث کو ایک خاص ترتیب سے نقل کیا ہے تو اس میں استنباط بھی موجود ہے. لیکن جو الفاظ ہیں تبویب کے وہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں زیادہ تر. تو شروع ہوتے ہیں باب معرفت الایمان والاسلام والقدر وعلامت الساعہ، اور یہ پہلا باب ہے. اور آخری باب ہے باب فی قولہ تعالی ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یعنی کتاب التفسیر میں. احادیث کی تعداد کی جہاں تک بات ہے تو 4000 کے قریب احادیث ہیں صحیح مسلم میں. اور یہاں تکرار اور بغیر تکرار کی بحث نہیں ہوتی صحیح مسلم میں، کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کو ایک ہی جگہ پر لے آتے ہیں. اس کی اگر 10 سندیں بھی انہوں نے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سندیں ذکر کرنی ہیں اور اس کے کئی الفاظ اگر ذکر کرنے ہیں ایک روایت کے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انداز اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر ایک حدیث کی ساری سندیں اور جو بھی انہوں نے ذکر کرنی ہوتی ہیں اور جو بھی الفاظ انہوں نے ذکر کرنے ہوتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پر آپ کو مل جاتے ہیں. تو تکرار کی بات نہیں اس میں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4000 احادیث ذکر کی ہیں. اور جہاں تک معلق روایات کی بات ہے، صحیح بخاری میں جو معلق روایات تھیں ان کی تعداد تقریباً 1300 سے اوپر ہے، یعنی 1300 سے زیادہ معلق روایات صحیح بخاری میں ہیں. جبکہ صحیح مسلم میں معلق روایات کی تعداد صرف 14 ہے. صرف 14 معلق روایات، یعنی جن کو بغیر سند کے یا سند کو حذف کرنے کے ساتھ امام
مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے وہ صرف 14 ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاص یعنی امتیاز ان کی کتاب کا، ویسے تو کئی ایک امتیازات ہیں، ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حدیث کو باللفظ روایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کے اساتذہ اور شیوخ نے جو الفاظ بولے تھے وہی الفاظ نقل کرتے ہیں، یہاں تک کہ حدثنا اور اخبرنا یا حدثنی اور اخبرنی ان الفاظ کا بھی حالانکہ منطقی طور پر کوئی فرق نہیں ہے ان میں، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں استاد نے اخبرنا کہا اور فلاں نے حدثنا کہا، فلاں نے اخبرنی کہا اور فلاں نے حدثنی کہا۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک امتیاز ہے کہ وہ روایت کو باللفظ کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا ترتیب یعنی احادیث کی تمام سندیں اور الفاظ وہ ایک ہی جگہ پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دیتے ہیں، تو آپ نے ایک حدیث تلاش کرنی ہے وہ آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے گی، اس کی ساری سندیں بھی مل جائیں گی اور اس کے سارے الفاظ بھی مل جائیں گے۔ اور اس کا جو سبب تھا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں، مقدمہ صحیح مسلم میں اس کا سبب بھی ذکر کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے میرے سامنے یہ بات ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں جو صحیح احادیث ہیں ان کو ذکر کرنا، ان کو معلوم کرنا مقصود ہوتا ہے بعض لوگوں کا، تو میں نے ان کے لیے صحیح احادیث پر مشتمل جو کتاب ہے وہ ایک مرتب کی ہے۔ ویسے تو صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے یہ ایک الگ ایک تصنیف معلوم ہوتی ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی مقدمے کے اندر اتنی باتیں اور اتنے علوم بیان کیے ہیں حدیث کے حوالے سے، خصوصاً امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ الگ بھی علماء نے اس پر مطلب اس کا دراسہ کیا ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے مقدمہ صحیح مسلم الگ سے اہتمام کے ساتھ، اور اس کی شرح بھی لوگوں نے کی ہے۔ تو صحیح مسلم جو ہے وہ اس حوالے سے ممتاز نظر آتی ہے کہ اس میں سندوں کی جو ہے یعنی ترتیب ہے سندیں بیان کرنے کی، اور احادیث کو بیان کرنے کی ترتیب اور حسن سیاق جو ہے یہ بہت یعنی اس کا خیال کیا گیا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے جس کو شرح النووی کہتے ہیں، شرح صحیح مسلم بھی کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ صحیح مسلم کا مطالعہ کریں دقت نظر کے ساتھ تو آپ کو بہت ساری خوبیاں اور امتیازات اس میں نظر آئیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت و فطانت کے ساتھ ساتھ ان کی وسعت علمی آپ کو نظر آئے گی، اور ان کی کتاب میں ایسے ایسے محاسن اور عجوبے نظر آئیں گے، ایسے لطائف نظر آئیں گے، اور ایسے مخفی نقطے نظر آئیں گے کہ معلوم ہو جائے گا کہ انہ امام لا یلحقہ من بعد عصرہ، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایسے امام تھے کہ ان کے زمانے کے بعد کوئی ان جیسا پیدا نہیں ہوا، اور ان کے مقابل کم ہی کوئی آیا ہے علماء میں سے، بلکہ ان کے قریب بھی کوئی نہیں آیا، ان کے زمانے میں بھی نہیں آیا تو بعد میں تو خیر کس نے آنا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں لکھا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بہت خصوصیت حاصل ہے، ایسی خصوصیت جو کسی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح پر بھی صحیح مسلم کو ترجیح دے دی یا فضیلت دے دی، جیسا کہ ہم پیچھے امام ابو علی کا قول نقل بھی کر آئے ہیں۔ تو اس لیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کچھ ایسی خوبیاں جمع کی ہیں جو دیگر کتابوں میں نظر نہیں آتی، اور وہی چیزیں جو علامہ نووی رحمۃ اللہ نے نقل کی، امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا ذکر کیا کہ حسن سیاق میں، ادائے الفاظ میں، اور طرق کو جمع کرنے میں،
ترتیب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، اور انہوں نے ایسے طریقے سے صحیح مسلم کو ترتیب دیا ہے کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے اور اسے استفادہ کرتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ تو صحیح مسلم یہ صحیح بخاری کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب ہے اسلامی ذخیرہ حدیث میں۔ جب سے یہ کتاب لکھی گئی اسی وقت سے متداول اور متواتر اس سے بھی استفادہ ہونے لگا۔ جیسے صحیح بخاری کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر کوئی بھی اس کے استفادے سے محروم نہیں ہوا، اسی طرح صحیح مسلم بھی اسی دور میں معروف ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ہر دور میں علماء، طلباء، محدثین، مفسرین اس کو پڑھتے رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں، تفسیر کی کتاب اٹھائیں تو آپ کو تفاسیر میں مفسرین جہاں صحیح بخاری کے حوالے دیتے نظر آئیں گے، وہ صحیح مسلم کے حوالے بھی آپ کو جا بجا ملیں گے۔ اسی طرح علماء جہاں صحیح بخاری سے استفادہ کرتے رہے، صحیح مسلم سے بھی، جہاں صحیح بخاری کے حلقات درس قائم ہوتے رہے اور اس کا سماع ہوتا رہا، محدثین نقل در نقل اس نسل در نسل آگے پہنچاتے رہے، اسی طرح صحیح مسلم کو بھی اللہ رب العزت نے قبول عام دیا کہ امت جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہوئی، اور صحیح مسلم سے بھی استفادہ انہوں نے کیا جیسا کہ صحیح بخاری سے استفادہ کرتے تھے۔ اور پھر صحاح ستہ کے نام سے جو 6 کتابیں مسلمانوں میں مشہور اور معروف ہوئیں، جن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں، اور باقی 4 جو ہیں وہ سنن ہیں، سنن اربع ہیں، تو ان کا نام بھی صحاح ستہ تغلیباً پڑا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وجہ سے، کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں صحیح ہیں، تو باقی 4 کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا تو ان کو صحاح کہہ دیا۔ تو ویسے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی جو ساری احادیث ہیں وہ صحیح ہیں، باقی سنن میں احادیث صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بلکہ موضوع درجے کی روایات بھی موجود ہیں باقی کتابوں میں، لیکن تغلیباً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عظمت شان کی وجہ سے ان کے ساتھ جب اکٹھا ذکر کیا جاتا ہے تو سب کو صحاح کا لفظ دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کا مختصر سا تعارف ہے۔ ویسے تو صحیح بخاری کی عظمت اور اس کے جو امتیازات اور اس کی خوبیاں ہیں اس پر بھی بات گھنٹوں لمبی ہو سکتی ہے، اور علماء نے پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے بھی الگ الگ کتابیں ائمہ دین نے اور علماء کرام نے لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف جو تقریباً 50-55 منٹ میں ہو سکتا تھا وہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ائمہ دین امام بخاری اور امام مسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان سے ہمیں کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔